دیکھیں حامد رضا صاحب میرے خیال ہے قوم کے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہیں مشورہ دے کے. کیوں؟ کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے یہ سربراہ ہیں. لکھ کر دیں اسپیکر کو کہ جی میں جا رہا ہوں اپنے سارے ممبران لے کے استعفیٰ دے کر. مشورہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے. ان کے 82 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا اجتماعی استعفیٰ لکھ کے دیں اور جائیں. وہ استعفے کے لیے تو ظاہر ہے علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی وہ سربراہ ہیں, وہ سربراہ ہیں, وہ عام ممبر نہیں ہے, سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے. سر وہ ڈیفیکشن کلو نہیں پائے ہوتی ہے. اچھا, تو وہ دوسرا جو ہے مذاکرات والا جو معاملہ چل رہا ہے, تو مذاکرات ایک ہے جو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, نقطہ نظر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ تو ان کے لوگ خود ہی اپنے آپ کو کٹ پتلی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکومت جو ہے امپوز کی گئی, فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نقوی صاحب یہ نہیں کر, یہ بھی بن سکتے ہیں, یہ بھی بن سکتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی والے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان کے تو ہتھی کرنی, وہ پنجابی جی کہتے ہیں ان کی ہتھی کرنی ہے ہی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ہے, تو ہم ان سے کیوں مذاکرات کریں؟ آپ کی کیا رائے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پھر میں چوہدری صاحب کے پاس جاؤں گا. جی 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 دیکھیں میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں, پی ٹی آئی کیوں کہتی ہے, ابھی آپ نے غور صاحب کا بھی بیان سنوایا, کیوں کہتی ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے جمہوری انقلاب کی. ٹھیک ہے, اب جمہوری انقلاب لے کر کون آنا چاہتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی والے سنیں ذرا غور سے. اس ڈکٹیٹر کا پوتا جس نے پاکستان کی جمہوریت کی جڑوں کو تہز نہز کر دیا, یا جمہوری انقلاب وہ لے کر آتا ہے وہ غور خان صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں جو آصف علی زرداری کی نرسری میں پلے بڑھے, یا جمہوری انقلاب وہ حماد ازل لے کر آنا چاہتے ہیں جن کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بہت رفیق خاص رہے اور ضیاء الحق کے بہت رفیق خاص رہے, یا جمہوری انقلاب وہ فیصل جاوید صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں جو 9 مئی کے بعد ایسے رپوش ہوئے کہ کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گئے, اور جیسے ہی سینٹ کے انتخابات ہوئے سامنے آ گئے. کیا جمہوری انقلاب وہ حلیم آدم شیخ صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں جو مشرف کی نرسری میں پلے؟ تو یہ لوگ کیا جمہوری انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں؟ جواب تو دیں. چلیں چودھری غلام سر صاحب, پھر وہ اگر تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتا ہے پھر وہ 60s کے اندر جنرل ایوب صاحب کے ساتھ جو کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو یہ بات کرتی نہیں نا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو نظام چلانے کی بات کرتے ہیں. تاریخ میں اگر آپ جائیں گے بھی اور ابھی بھی بات کریں گے تو وہ تو نظام چلانے کی بات کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اور بھی کافی لوگوں کے تعلقات ہیں, ہمارے بزرگ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میرے تعلقات ہیں, جاؤ کرنا کرو. آپ کے تعلقات سنیں. جی چودھری صاحب, یہ کیا ہے ان کو ہر وقت بانی چیئرمین نے یہ کر دیا, بانی چیئرمین نے وہ کر دیا, بعد آپ کو سوال گندم جواب چنا, جو بات ہو رہی ہے اس کی ریلیونس کیا ہے؟ اب کیا وہ ہمارے غور خان صاحب کے بیان کا جواب دیا ہے, غور خان صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کا جی نقوی صاحب. جی چودھری صاحب کنٹینیو کریں. جی غور چیز پر کنٹینیو کریں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو اس بیان کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے, اس کے اندر جان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ہے پتا, مجھے کیا پوچھتے ہیں؟ چلے میں حسن کو پوچھنا. جی حسن, کیا سوال ہے جی؟ آگے چلیں. آپ لوگ ذہنی طور پر نہیں, بنیادی طور کے اوپر میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی ہے ریزائن کرنے کی, کہ حالات ایسے رہے اور بانی چیئرمین عدالت سے باہر نہیں آتے. ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے, 9 مئی میں سزا ہو سکتی ہے, تو باہر تو شاید انہوں نے آنا نہیں ہے. بانی چیئرمین کے باہر آنے میں مجھے تو کم از کم اس سال یا سال سوا سال مزید ان کا باہر آنے کا کوئی دور دور تک امکانات مجھے دکھائی نہیں دے رہے. عدالتوں کا اختیار ہے, کل چھوڑنا چاہیے چھوڑ دیں, لیکن ابھی تک دور دور تک ایسے امکانات نہیں ہیں. دوسری بات جو بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے نہ کسی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو سیاستدان تو مذاکرات ہی کرتے ہیں اور بند گلی سے راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ کیسے سیاستدان ہیں جو مذاکرات کا دروازہ بند رکھتے ہیں, اور یہ بند رکھنے سے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے, بالکل صحیح.